میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ اس وقت آپ وظیفہ زون دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو امام حسن کا کرتا مبارک کا سچا واقعہ بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا شانہ ولادت پر آئی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کا کرتا پھٹا پرانا تھا۔ بچے کے اس پیراہن کو دیکھ کر سیدہ تڑپ گئیں۔ ادھر اس عورت نے سوال کر دیا کہ اے سیدہ، اگر تیرے شہزادگان میں سے کسی کی اتری ہوئی قمیص ہو تو میرے بچے کو عنایت فرما دیجئے۔ حضرت سیدہ پہلے ہی بچے کی پھٹی ہوئی قمیص دیکھ کر پریشان تھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ جو اس وقت سو رہے تھے کیا ان کے گلے سے قمیض اتار کر اس بچے کو دے دی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک پرانی قمیض دھو کر پہنا دی۔ سید النساء نے اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے سائل کا سوال پورا فرما دیا۔ بنی سلیم کے قبیلے کا ایک اعرابی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی بڑی بے ادبی سے کلام کرنے لگا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو غصے سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی تاکہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آپ کے اخلاق حسنہ کو ملاحظہ کر کے ایک اعرابی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ تاجدار دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کی آقا مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہایت مفلس و نادار ہوں، فاقے سے ہوں اور میرے اہل خانے بھی فاقے سے ہیں، میری حاجت روائی فرمائی جائے۔ تاجدار مدینہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، میں تم میں سے کون ہے جو اس اعرابی کو اونٹ دے دے؟ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا آقا میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میں ابھی لائے دیتا ہوں۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس فاقہ مست اور اس کے اہل خانے کے لیے کھانے کا سامان مہیا کرے؟ یہ فرمان نبوی سن کر تمام صحابہ اکرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سائل کو ساتھ لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے مہاجر اور انصار کے مکانوں پر لے جاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس اعرابی کو ساتھ لے کر مہاجرین اور انصار کے مکانوں پر گئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ اس در اقدس پر جاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لے کر سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر حاضر ہو گئے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اعرابی کو لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے، عرض کیا یا سیدہ یہ ایک سائل ساتھ لایا ہوں، یہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر والے بھی فاقے سے ہیں،
سید النساء نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر پر نظر ڈالی، مگر گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آتی تھی جس سے اس سوالی کی حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی جس کی طرف بار بار نظر جاتی تھی۔ آپ نے اپنی چادر تطہیر اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ اس چادر کو شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، اسے خرید لو اور اس کے عوض جتنا غلہ دینا چاہو اس سائل کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ردائے پاک کو لیا اور شمعون یہودی کے پاس پہنچ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شمعون نے جب یہ واقعہ سنا تو چادر تطہیر کے بدلے اس عرابی کو غلہ دے دیا۔ عرابی کا کام بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی شمعون یہودی کی تقدیر بھی بدل گئی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی کے ایثار کا یہ عالم ہے تو وہ واقعی سچے نبی ہیں۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور حضرت سیدہ فاطمہ کی ردائے پاک واپس بھیج دی۔ حضرت علامہ اقبال اس مقام پر فرماتے ہیں، حضرت گرامی خداوند کریم جل شانہ نے سیدہ فاطمہ کے تصدق ہی سے گنہگار سیاہ کار امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ ہمارے رب کے ذمے یہ ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی معظم شہنشاہ دوسرا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمنان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اسی غم امت میں روتے ہوئے جبل صلح کے دامن میں تنگ تاریخ غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سربا سجود ہو کر بارگاہ رب العزت میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مگر عاشقان رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی فرقت اور جدائی میں گریے کنا تھے اور ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی تھی۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اس عالم حزن و ملال میں ایک صحابی جب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے مدینے میں تلاش کر چکا اور آپ کو کہیں بھی نہ پایا تو روتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا۔ کیا دیکھا کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ صحابی رسول نے اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے، کیا تو نے کالی کالی زلفوں والے، البصر آنکھوں والے، نورانی چہرے والے میرے آقا علیہ السلام کو یہاں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ چرواہے نے جواب دیا، چرواہے نے کہا، مجھے تیرے محبوب پاک کی کوئی خبر نہیں اور میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کس کا نام ہے۔ جب اس چرواہے نے اس عاشق صادق کے حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا، میں تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک بات میرے علم میں آئی ہے۔ ہاں مجھے اس قدر معلوم ہے کہ اس سامنے والی تنگ تاریخ غار میں کوئی رات دن روتا رہتا ہے اور یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی دردناک آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے جانور بھی اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ جب اس چرواہے نے یہ باتیں بیان کیں تو امید کی کرن پھوٹی۔ عاشق رسول سمجھ گیا کہ
وہ میرے آقا ہی ہوں گے۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس غار کی طرف بڑھا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ سر سجدے میں اور خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں عرض کر رہے ہیں، جس کا نقش عارف رومی علیہ رحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ فارسی کے لفظ ہیں، سمجھ نہیں پائیں گے آپ، ویڈیو کو اتنا ہی سمجھیے۔ اللہ حافظ۔